अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। फिर वही लाइट गायब है, तो हमने सोचा कि चलें थोड़ा हफ्स भी कम होगा, बाहर जाकर गार्डन में बैठ के कर लेते हैं। चूँकि ये मेरी अपनी मेहनत से बना हुआ सारा, मैं पौधों के साथ ख़ुद ही जान मारती रहती हूँ और मुझे शौक़ है गार्डनिंग का, तो मुझे अच्छा लगता है बाहर बैठना। बहुत देर बैठी रहती हूँ और कई दफ़ा पढ़ने के लिए भी, नमाज के लिए भी और अपना लिखने पढ़ने का काम करने के लिए भी टेबल यहीं पर रख लेती हूँ लैंप के साथ। लेकिन बात यह है कि वो कितने लोग हैं जिनको मुताले का शौक़ है, जिनको लिखने से जिनका ताल्लुक़ है, जिसमें हमारे बहुत सारे पुराने कॉलमिस्ट और सहाफ़ी भी उसमें शामिल हैं। वो क्या करते होंगे? मैं सोचती हूँ बेचारे, हर वक्त तो लाइट, कराची में लाइट का मसला है, सबको मालूम है, बिजली चली जाती है। तो आज का मेरा सेगमेंट जो है वो मीडिया से रिलेटेड है। तो हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया में जितना बेहतरीन काम हुआ, वो ज़िंदगी की जितनी सहूलियात हैं, जो शहरी, जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो सूरत हाल कराची में है, पंजाब में भी बहुत है। और अब सर्दी आ रही है, अब आप देखिएगा गैस गायब होगी। अभी तो गायब जो होती है तो वो 11 बजे गायब होती है और शाम 7 बजे तक गायब रहती है। यानी इतना कम प्रेशर होता है कि खाना तो बन ही नहीं सकता है उसके अंदर। लोग समझते हैं हमको लांडी कोरंगी बफर जोन में कोरंगी से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिफेंस है। यहाँ सूरत हाल ये है, ये सिविक कम्युनिटीज़ की गैस, बिजली और पानी, वो तो माशाल्लाह अबव ऑल टैंकर्स चल रहे हैं। कितने लोगों के चल रहे हैं, किस के चल रहे हैं, कौन कौन से लोग रिटायरमेंट के बाद ये काम कर रहे हैं। और वो टैंकर्स जो हैं वो 6,000 से लेके 10,000 तक का पानी आपको देते हैं एक टैंकर। और आप वाटर टैक्स अलग देते हैं, कंजर्वेंसी चार्जेस अलग देते हैं। फिर इस पे कोई बात कर ले तो आपको बुरा लग जाता है कि DHA। भाई हर फुटपाथ जो है उस पर अफ़गानियों ने छोटे छोटे खोखे खोल लिए। मैं कल आ रही थी तो मैंने उससे पूछा, अभी कुछ 4 दिन पहले ये ईजाद हुआ है, ये 6 कुर्सियाँ पहले डलती हैं, उसके बाद 8, फिर 10, फिर पूरा फुटपाथ जो है वो टेबल और कुर्सियाँ लग जाती हैं। मैंने कहा ये किसका है भाई? तो वो अफ़गानी अंदर से निकला तो कहता है, बाजी मैंने दुकान ली। मैंने कहा दुकान ली है, उसके साथ का फुटपाथ भी ले लिया क्या तुमने? नहीं। मैंने कहा किसका है ये? वो एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने और कहा कि ये शाह साहब का है। अब भाई शाह साहब कौन है? जी वो शाह साहब मालिक हैं यहाँ के। वो शाह साहब का कोई नाम होगा, बग़ैर नाम के ही दुनिया में काम कर रहे हैं। तो कहने लगे हाँ वो बाजी, वो फिर मुझे डराने के लिए कहने लगा, वो समझा मैं कोई ऐसे ही पता नहीं होंगी चलती हुई राहगीर जिसने उनके काम में दखल दिया है। तो उन्होंने फरमाया, बाजी वो उधर डिफेंस है ना, डिफेंस का अफसर जो है वो डिफेंस का अफसर है, वो उसने खुलवाया। तो मैं कल बात करूँगी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में जिन 1-2 लोगों को मैं, मेजर तैमूर हैं एक साहब हैं, एक मेजर खोकर हैं, तो उनसे मैं पूछूंगी, भाई साहब विजिलेंस वालों से पूछूंगी। बल्कि मुझे नहीं मालूम आजकल विजिलेंस को कौन से कर्नल साहब देख रहे हैं। ये विजिलेंस का काम है कि फुटपाथों पर जितनी होटलबाजी हो रही है इसको चेक करें, चूँकि फिर इस तरह उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अब देखें, उसने शाह साहब का नाम पहले तो नहीं बताया, फिर उसने सोचा नाम नहीं बताऊँ, इनको डराऊँ, तो गलत दरवाज़ा उसने दस्तक दे दी। अब मैं क्या करूँ? तो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगी, DHA के एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो भी हैं, कोई ब्रिगेडियर साहब होंगे, और जो वो शाह साहब हैं सो कॉल्ड, यकीनन वो कोई मेजर कर्नल होंगे। और इसका मतलब पहले भी एक दफ़ा ये हो चुका है, जो कमर्शियल एरिया है यहाँ का, वहाँ पे एक होटल खुला हुआ है जिसने पूरा फुटपाथ घेरा हुआ है, पूरी सड़क घेरी हुई है, ना गाड़ियाँ मुड़ सकती हैं दूसरी सड़क पे, ना वो वहाँ से गुजर सकती हैं, और उसके साथ ही एक फुटपाथ है। तो जनाब आली, जब आप ये करेंगे और लोगों की ज़िंदगियों की जो सहूलतें हैं वो ख़त्म करके आपके मेजर कर्नल और आपके ब्रिगेडियर्स जो हैं वो इस तरह लोगों को, अफ़गानियों को होटल्स खुलवाएंगे। कुछ लोग उसको शनवारी होटल कहते हैं, कुछ कोयटा होटल कहते हैं, लेकिन वो हैं इन सब अफ़गानियों के। वो तो 1 नवंबर को जा रहे हैं ना। अब जब उनसे पूछो, बाजी हमारे पास जो है ना, हम लोग सरकारी लोग हैं। मैंने पूछा सरकारी ये कैसे हो गए? तो वो एक बंदा पास खड़ा था, उसने कहा जी ये वो रजिस्टर्ड अफ़गानी है। बेशक आप रजिस्टर्ड अफ़गानी हैं, लेकिन काम इलीगल है, चाहे कोई रजिस्टर्ड करे या कोई गैर रजिस्टर्ड अफ़गानी करे। फिर कहने लगा नहीं बाजी ये अफ़गानी नहीं है, ये पख्तून है। चलो भाई, आप पख्तून हो, आप पंजाबी हो, आप बंगाली हो, आप उर्दू स्पीकिंग हो, आप सिंधी हो, आप गलत काम कर रहे हैं।
اور ان کا نام لے رہے ہیں, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے آفسرز کا نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں, یہ عہدے کے ساتھ کہہ رہے ہیں, نام ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا, میں جانتی ہوں مجھے وہاں کس سے بات کرنی ہے. تو آئی ول اسپیک ٹو وہ ویجیلنس کے جو کرنل صاحب وہاں پر ہوں گے کہ وہ کتنے پیسے کھا رہے ہیں ان سے لے کے, کتنے پیسے لے رہے ہیں. کسی نے چپس کے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں, کسی نے کچھ, یعنی جہاں پہ ان کو کھڑے ہونے کی کسی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے, لیکن ان کو اجازت ملی ہوئی ہے. اور وہ صاف کہتے ہیں, پہلے تو کہا کرتے تھے جی پولیس والوں کو پیسے دیتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ بیچاری پولیس جتنی بدنام ہوئی ہے, پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی ویسینٹی میں اس حدود میں ان کی مرضی کے بغیر, ڈی ایچ اے کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکیں. تو جناب جنرل عاصم منیر صاحب, ذرا ایک نظر ادھر بھی ذرا دیکھیے, اپنے کور کمانڈر صاحب سے, اپنے ڈی جی رینجر صاحب سے, اپنے سیکٹر کمانڈر صاحب, ان کا نام تو آج تک پتہ نہیں چل سکا مجھے, ان کی بڑی تعریفیں سنی تھیں, تو میری اگر ان تک ایکسیس ہو جاتی ہے تو وہ بھی کوئی بریگیڈیئر ہی ہوں گے, تو ان سے میں ضرور پوچھوں گی کہ بھائی صاحب یہ آپ سپر ہائی وے پہ ریڈ کروا رہے ہیں منشیات ختم کرنے کے لیے, گٹکا ختم کرنے کے لیے, افغانیوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے, اسلحے کی جو ترسیل ہے اس کو رکوانے کے لیے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آئی اپریشیٹ دیٹ, آپ کی تعریف بھی کی گئی ہے, لوگوں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کہاں ہیں؟ ذرا خبر لیجئے ان فٹ پاتھوں کی ڈیفینس کے, جہاں کرسیاں ڈال لی جاتی ہیں تو کس کی اجازت سے ڈالی جاتی ہیں, کس کی اجازت سے ڈالی جاتی ہیں. میں آج کل بیکار ہوں, بس ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن آتی ہے اس سے گزارا کیسے ہوتا ہے وہ ہم کو پتہ ہے. تو میں ایسے کرتی ہوں کہ کچھ اپنا ایک آدھا جیولری جو بچ گئی ہے زیور, وہ بیچ کے میں بھی کوئی ایک 4 6 10 کرسیاں ایک فٹ پاتھ پہ ڈالتی ہوں, اور ایک کک کے لیے اشتہار دیتی ہوں. وہ جو ہے یہ سینڈوچ اینڈ چپس اینڈ آل جو سنیکس آپ کہتے ہیں, وہ میں لگا کے یہاں پر ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہوں. اور میں کیا بیٹھوں گی, ظاہر ہے وہ تو لوگ کام کریں گے. جیسے وہ شاہ صاحب جن کا ہوٹل تھا, وہ شاہ صاحب غائب تھے, ان کے ملازم مجھے یہ ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفینس, وہ جو ڈیفینس کا جو دفتر ہے ادھر سے. تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون کون مجھے وہاں سے میرے لگائی ہوئی کرسیاں ہٹانے کے لیے آتا ہے. ایک ہوتی تھی ایم پی جس کو کہتے ہیں ملٹری پولیس, اور اس کے بعد پبلک کی جو ہے ہیلپ کے لیے, چونکہ ظاہر ہے اتنی ہیومن ریسورس نہ پولیس کے پاس اویلیبل ہے, نہ رینجرز کے پاس, اور نہ ہی ملٹری پولیس کے پاس. تو کمیونٹی پولیسنگ شروع ہوئی, شاہین ایک فورس ہے وہ شروع ہوئی, رضاکار شروع ہوئے. تو آپ ان کی خدمات حاصل کیجئے. وہ سی پی ایل سے کیا کر رہی ہے, کہاں مری ہوئی ہے؟ وہ لائزون کمیٹی ہے بٹوین منسٹری آف انٹیریئر, پولیس اینڈ سٹیزنز آف کراچی. میں ان سے پوچھتی ہوں, جو بھی سی پی ایل سی کے صاحب آج کل ہیں, کوئی زبیر صاحب تھے, کوئی 1 سال پہلے بات ہوئی تھی, تو وہ کہاں ہیں بھائی؟ ان کی مدد لے لیجیے سی پی ایل سی کی, کہ وہ یہاں پر چیک کریں, پیٹرولنگ کریں, انہیں پتہ چل جائے گا کوئی فٹ پاتھ چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے جہاں پر انہوں نے کرسیاں نہ ڈالی ہوئی ہوں. تو یہ کون دیکھے گا؟ اب ہونا تو یہ میرے چینل مقدمہ سے تھا, چونکہ یہاں بھی سیاست داخل ہو گئی ہے, لیکن یہ ایک سوشل ایشو ہے, بہت بڑا سوشل ایشو ہے. سیوک ایمینٹیز جو ہیں ان کو آپ ایک تو پہلے ہی پرووائڈ نہیں کر رہے, پانی آتا نہیں ہے, ٹینکر خرید کے ڈلوانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یار ڈیفینس میں لوگوں کے پاس بہت حرام کا پیسہ ہے. بالکل ہے, یہی ہے وہ وزیر, مشیر, بیوروکریسی, اسمگلرز, تاجر, حرام کما کے وہ ڈیفینس میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں میرے جیسے بھی کچھ لوگ رہتے ہیں, ہم تو یہاں 40 سال سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے پہلے بھی لوگ یہاں رہتے تھے, ہم ان کو جانتے ہیں. کسی کے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے. کم از کم 25-30% لوگ اس ڈیفینس میں ایسے ہیں جن کے پاس کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے. تو جو حرام کما رہے ہیں پھر ان سے اس طرح نمٹیں آپ, وہ بھی آپ نہیں نمٹیں گے. وہ آپ کا نام لے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی فوج نے کروایا ہے. ایک تو آج کل سوشل میڈیا کی بدتمیزی کی وجہ سے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. اور جی ان کو کہیں نا یہ فوجی کراتے ہیں سب, بھائی سارا کچھ فوجی نہیں کراتے. پہلے ہوتا ہے جی پولیس کر رہی ہے, اور بھائی سارا کام سارے جرائم پولیس کے نہیں تھے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو یہاں کے رہنے والے ریزیڈنٹس ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ بناؤ ایک ڈیلیگیشن, جا کے ملو, کور کمانڈر کو ملو, ڈی جی رینجرز کو ملو, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایڈمنسٹریٹر کو ملو, کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او ایک آئے ہیں ذاکر صاحب نئے, ان کو جا کر ملو, جس کے انڈر میں بھی یہ آتا ہے. فٹ پاتھ آتی ہیں ساری کمرشل ایریاز کی, ان کو ملو جا کر, ان کو بتاؤ یہ کیا بدتمیزی ہے. نہ ہمارے بچے وہاں پر, کچھ چھوٹے بچے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. پارکس اور گراؤنڈز تو آپ نے سارے پلازے بنا دیے ہیں, بچے کہاں کھیلیں جا کر؟
بچوں کے لیے کوئی فریش ایئر ہی موجود نہیں ہے. گراؤنڈ میں گارڈن میں جو ہے وہ یہ کرنے کا یہ ایک نقصان کہوں کیا, لیکن دس از نیچرل. باہر پانی کا کوئی ٹینکر کھڑا ہوا ہے جس کا ہارن آپ کو سنائی دے رہا ہوگا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے اتنی سہولیات موجود نہیں ہیں. مین اسٹریم میڈیا کا پلیٹ فارم تو ہمیں ویسے ہی اویلیبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کم از کم 40-42 سال کا تو ہونا پڑے گا. 25 سے لے کے 42 سال تک عمر ہے عورت کی, اور وہ بھی اسلام آباد اور لاہور. اور اگر یہاں ہیں تو یہاں بھی بلوالی جاتی ہیں, وہ بہت شوق سے جاتی ہیں. دے میک دیم سیلوز اویلیبل ہر ایک کے لیے, ہر طاقتور آدمی کے لیے. اس کا عہدہ کیا ہے, ادارہ کون سا, میں اس پہ نہیں جانا چاہتی. لیکن یہ میڈیا پہ چونکہ میں آج بات کر رہی ہوں کہ میڈیا کیا ان چیزوں کو کور کرنا چاہے گا, سوشل میڈیا کور کرے گا, جرت ہے ان کی اتنی. مین اسٹریم میڈیا کے رپورٹرز سارا وقت یہاں یہ سب دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, چونکہ یہ صرف ڈیفنس میں نہیں ہو رہا. جتنے علاقے ہیں جو مڈل کلاس کے علاقے کہلاتے ہیں, فیڈرل بی ایریا ہے, گلشن اقبال ہے, PCHS ہے, وہاں کے کمرشل ایریاز کے فٹ پاتھوں کا بھی یہی حال ہے. جا کر دیکھ لیجئے آپ. کون ہے یہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے, اس کو بھی تو تلاش کریں, اس کو بھی تو دیکھیں نا. وہ کون لوگ ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر آپ صرف اداروں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. تو بس یہی کہنا ہے آپ سے کہ ہمارا میڈیا کہاں ہے. مین اسٹریم میڈیا, سرکاری میڈیا, پلس یہ جو بہت بڑے فرعون ہیں میڈیا کے, سوشل میڈیا, جن کا کام سیاستدانوں سے پیسے لے کر اور باہر کی خفیہ ایجنسیوں سے, CIA سے, را سے, موساد سے پیسے لے کے پاکستان کی ایسی کی تیسی کرنا, جن کا آبجیکٹو ہے سوشل میڈیا میں. ان کو کہتی ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. عوام کی جو مصیبتیں ہیں, جو عوام کے لیے سہولتیں بالکل ناپید ہو چکی ہیں, ان پر آ کر آپ کیوں نہیں بناتے؟ بنائیں گے تو کہاں کی بنائیں گے؟ جی فلانا جگہ جو ریسٹورنٹ کھلا ہے اس کا بفے اتنا زبردست ہے اور اس کی پر ہیڈ جو ہے اس کے یہ چارجز ہیں, آپ جائیے. وہ بھی کمرشل. وہ ہوٹل والا یا وہ سنیک بار والا جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ جا کے اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. ضرور کیجئے, آپ کو بھی تو اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ لوگ سیوک کمیونٹیز سے بالکل بیچارے کس طرح وہ اپنے گزارے کر رہے ہیں. اپر مڈل کلاس جو ہے کس طرح وہ اپنی سفید پوشی کو چھپا رہے ہیں. ان کا مددگار صرف اللہ ہے. زمین پر جو لوگ ان کے مددگار تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ آئیں اور کچھ نہیں تو کم از کم میڈیا کو کہیں کہ میڈیا ان لوگوں کو کور کر کے اور بتائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مالکان کون ہیں ان فٹ پاتھوں پہ بنائے جانے والے ہوٹلز کے. خدا حافظ.